جنہوں نے دنیا میں تو شاید بہت مزے کر لیے، کتنے ایئرز، 80 90 100 ایئرز کے مزے کر لیے، لیکن آخرت کے مزے ان کے لیے نہیں ہوں گے. تو جب ہم ہر نماز میں یہ پڑھتے ہیں تو آپ سوچیں کتنا انسان کو سکون آ جاتا ہے نا. کئی دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے بہت سی چیزیں میں نہیں کر پا رہا، میں نہیں کر سکتا، یہ حلال نہیں ہے، یا مجھے ان چیزوں پہ انویسٹ نہیں کرنا چاہیے، ان چیزوں پہ اتنا ٹائم نہیں لگانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا کہہ دیا گیا، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر ایک اور چیز بھی بتا دی کہ دنیا جو ہے وہ دار العمل ہے. دنیا میں کیا کرنا ہے، ہم نے کام کرنا ہے. دنیا میں ہمیں ہر چیز کا بدلہ نہیں ملے گا. اور ایسے ہی ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں کتنی دفعہ ہم کسی کے لیے کوئی اچھا کام کرتے ہیں، کسی کا خیال رکھتے ہیں، لیکن وہ شخص ہمیں اچھی طرح ٹریٹ ہی نہیں کرتا، یا ہمیں لگتا ہے کہ میری تو ساری ایفرٹ ویسٹ ہوگی، کسی نے مجھے پوچھا ہی نہیں، کسی نے میرا خیال ہی نہیں کیا نا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں مالک یوم الدین. اسی طرح آپ دیکھیں دنیا میں ہمارے ساتھ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی انسان اتنی زیادتی کرتا ہے، مثلا ایک شخص ہے، اس نے بہت سارے لوگوں کو مار دیا، قتل کر دیا. اب اگر وہ دنیا میں پکڑا بھی جائے گا تو اس کو تو ایک ہی دفعہ سزا ملے گی نا، اس کو زیادہ تو نہیں مل سکتی. یا آپ نے کسی کے ساتھ اتنی نیکی کی، اتنا خیال کیا، لیکن اس نے آپ کو اتنا ہارشلی ٹریٹ کیا، اتنی بری طرح ٹریٹ کیا. تو ایسے ہر موقع پہ یہ بہت مرہم رکھتا ہے یہ آیت جو ہے کہ مالک یوم الدین، کہ کوئی بات نہیں، جو شخص بہت ظالم بھی ہوگا نا اللہ اسے پکڑ لے گا، دنیا میں نہ بھی پکڑا جائے. آئی ڈونٹ ہیو ٹو بی اسٹنجی، آئی ڈونٹ ہیو ٹو گیٹ بٹر. جیسے بہت سے لوگ دنیا میں کہتے ہیں فلاں اتنا ابیوسو تھا، اس کے ساتھ ایسے کیوں ہوا، شکوے شکایت کرتے ہیں. تو مالک یوم الدین ہونا ہمیں یہ بتا دیتا ہے کہ مجھے اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کرنا. وہ دیکھ رہا ہے نا، وہ رجسٹر کر رہا ہے نا، وہ لوگوں کو چانسز دے رہا ہے نا. اگر کوئی معافی مانگ لے گا، پلٹ آئے گا تو چلو اچھی بات ہے، اس کا بھی بھلا ہو جائے گا، اچھا انسان بن جائے گا. اور جو نہیں پلٹے گا تو اللہ اسے پکڑے گا وہاں پر. پھر اسی کے ساتھ ہم اگلی آیت پہ آ جاتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ بھی ایک قسم کا سگنیچر ہوتا ہے جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ میں تو اللہ صرف تیری ہوں. اب آپ دیکھیں یہ جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں، نعبدو عبادت کرنا، جیسے دنیا میں آپ دیکھیں کہ جب عبد کا کانسیپٹ آتا ہے، کیونکہ عبد کی انگلش ہوتی ہے سلیو، تو دنیا میں تو سلیوری کو اچھا نہیں دیکھا جاتا نا. ایسے دیکھا جاتا ہے کہ سلیو یا تو چینڈ ہے، یا اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی ایموشنز نہیں ہے، وہ جو کام بھی کر رہا ہے بس اپنے مالک کے لیے کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس کو کسی چیز میں مزہ بھی نہیں آ رہا، اس کا شاید کچھ کرنے کو دل بھی نہیں چاہ رہا، بٹ ہی جسٹ ہیز ٹو ڈو اٹ. لیکن جب ہم عبد کی بات کرتے ہیں اور اس کا کنیکشن ہم اللہ تعالیٰ سے ڈیولپ کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں بہت زیادہ آتی ہیں. ایک تو بہت شدید محبت اللہ کے لیے ہو، اور دوسری بہت شدید عاجزی بھی ہو. یعنی ہم جو بھی کام اللہ کے لیے کریں اس میں ہمارا دل نہیں تنگ ہونا چاہیے کہ اچھا مجھے نماز اب پڑھنی ہے، اچھا میں یہ بھی نہیں کر سکتی، ہائے اللہ. جیسے اب آپ دیکھیں روزے شروع ہیں، رمضان ہے تو گرمی لگے گی، پہلے روزے سے ہی لوگوں کو انزائٹی شروع ہو جاتی ہے. جو بچے اسکول جا رہے ہیں، کالج یونیورسٹی جا رہے ہیں، وہ سوچتے ہیں فلاں ہماری روٹین کیسے ہوگی. جن کے ایگزامز ہو رہے ہیں وہ ایگزامز کے لیے پریشان ہیں. لیکن ہمیں ان سب پریشانیوں میں اگر ہم اللہ کے عبد ہیں تو ہمیں کیا بار بار سوچنا ہے کہ نہیں، میرا رب کتنا کائنڈ ہے نا، کتنا مہربان ہے، اس نے یہ روزے دیے ہیں تاکہ میں عبادت کروں، تاکہ میرے اندر تقوی آئے. اور جس رب نے یہ سارا سچویشن دی ہے، یہ سسٹم دیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ باقی معاملات بھی درست کر دے گا. اور ان کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے کہ ہم اپنا جو اندر ہے اور باہر ہے دونوں جگہ پہ، بولنے میں اور اپنے ایکشنز میں، ان سب جگہوں پہ، ان 4 ایریاز پہ ہم اتنا کام کرتے ہیں کہ ہم ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں. تو ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں صرف تیری عبادت کروں گی، تو اس تیری عبادت کرنے میں ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو اس لیول پر لے کے جانا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ صرف اللہ ہم تجھ سے مدد مانگیں گے. اچھا جب ہم نے مدد مانگنی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فوراً یہاں پہ ایک بیسٹ دعا بتا دی کہ اچھا مانگنی ہے تو یہ والی دعا مانگو. اور یہ کون سی دعا ہے؟ اهدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. بہت ہی انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے یہ جو سیدھے راستے پہ چلنے والا ہے نا. یہ کیوں؟ آپ دیکھیں کہ انسان جب، جیسے آپ کوئی بھی اپنی زندگی میں ارد گرد چیزیں دیکھیں تو آپ جب چل رہے ہوتے ہیں، کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو بہت ساری چیزیں لگ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہی چل رہی ہیں، ٹھیک ہی کام ہو رہا ہے. لیکن جب کوئی اوپر سے دیکھے، مثلا آپ دیکھیں کہ کہیں آپ نے کسی راستے میں جانا ہو، کسی ڈائریکشن میں جانا ہو، آپ تو نیچے سے دیکھتے دیکھتے سیدھا جا رہے ہوتے ہیں نا. لیکن اگر آپ گوگل میپ پہ دیکھیں اپنی جو گاڑی ہوتی ہے جو چل رہی ہوتی ہے تو وہ کیسے ہوتی ہے؟ کیا وہ اسٹریٹ ڈائریکشن میں ہوتی ہے؟ نہیں، وہ کبھی لیفٹ مڑ رہی ہے، رائٹ مڑ رہی ہے، کبھی آپ کو یہ بتا رہی ہے، وہ بتا رہی ہے، لیکن کرتے کرتے آپ کو آپ کی ڈیسٹینیشن پہ پہنچا دیتی ہے نا.
تو ہمارے رب کو پتا ہے کہ ہمیں کس راستے سے لے جا کر کہاں پہنچانا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، ہم جو سیدھا راستہ مانگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کون سا راستہ ہوتا ہے؟ یہ وہ راستہ ہوتا ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچائے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی آگے وضاحت بھی آ گئی نا، اس کی ایکسپلینیشن بھی آ گئی. کیا آ گئی؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان کا راستہ نہیں جن پر تو نے غصہ کیا، اور نہ وہ جو کہ گمراہ ہونے والے لوگ تھے. یعنی یہاں پر یہ بھی ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ ریالٹی آف گائیڈنس کیا ہے نا، کیونکہ ہمیں جب تک یہ نہ پتا ہو کہ گائیڈڈ لوگ ہوتے کون سے ہیں تو ہم غلطیاں کر سکتے ہیں، ہم کوئی ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں جو ٹھیک نہ ہو. تو گائیڈڈ لوگ کون سے ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پریکٹس بھی کیا. یعنی انہوں نے جو بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کیوں کرنا ہے، یہ بس سن لو، اس کو بس خاموشی سے کر لو، تو انہوں نے وہ سارے کام کیے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان چیزوں کو پریکٹس بھی کیا. اچھا، اب یہاں پہ دو لوگوں کے بارے میں ذکر آ گیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان کا راستہ نہیں چاہیے جن پر آپ ناراض ہوئے، جن پہ آپ غصے ہوئے، اور ہمیں ان کا راستہ بھی نہیں چاہیے جو گمراہ ہو گئے نا، ضالین تھے. تو اللہ تعالیٰ ناراض کن پہ ہوا یا کس پہ ہم جنرلی ناراض ہوتے ہیں؟ وہ جس کے پاس علم تو ہوتا ہے، نالج تو ہوتا ہے، لیکن وہ کام نہیں کرتا. ایسے ہی ہے نا، جیسے ہمیں کوئی ڈانٹتا کب ہے گھر میں بھی کہ تمہیں پتا تو تھا یہ کام ایسے کرنا ہے، تمہیں پتا تو تھا اپنا ہوم ورک کرنا ہے، تمہیں پتا تو تھا کہ کھانا اس وقت پکانا ہے، یہاں پہ رکھنا ہے، تمہیں پتا تو تھا اس وقت گھر میں موجود ہونا ہے. جب ہمیں علم ہوتا ہے اور کوئی کام نہیں ہم کرتے تو پھر ہمیں ڈانٹ پڑتی ہے. اور مس گائیڈ ہم کب ہو جاتے ہیں؟ جب ہمیں علم نہیں ہوتا لیکن ہم اپنے آپ کو اتنا اسمارٹ سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جو میرا دل چاہے گا میں وہ کروں گا. جیسے ایک بچہ اسکول جا رہا ہو اور یا کالج یونیورسٹی میں ہو اور اس نے کوئی پروجیکٹ کرنا ہے، کوئی ہوم ورک کرنا ہے، تو ٹیچر نے جو انسٹرکشن دی اس نے سنی ہی نہیں اور اس نے خیال ہی نہیں کیا، یا اگر وہ ایبسنٹ ہوا تو اس نے بادر ہی نہیں کیا. لیکن اس نے پھر کیا کیا کہ اس نے بعد میں آرام سے کیا کیا، اپنی مرضی سے کام کیا، کام بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن جب جا کے ٹیچر کو پریزنٹ کیا تو کیا ہوا؟ ٹیچر تو خوش نہیں ہوئی، کیونکہ ٹیچر نے کہا کہ آپ نے نالج کے بغیر کیا تو آپ کو پتا نہیں. یا آپ دیکھیں ایک انسان ہے وہ ڈرائیونگ سیکھتا ہی نہیں اور پہلے دن گاڑی میں بیٹھتا ہے اور موٹر وے پہ چلا جاتا ہے، اس کو نہ رولز پتا ہے نہ سائنس پتا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ گھبرا جائے گا، وہ گم جائے گا، اس کے لیے بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے گا. اور یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کیا بتایا تھا کہ جب سورہ الفاتحہ پڑھی جائے تو اس کے بعد ہم کیا بولیں؟ آمین. کیوں؟ اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے برابر ہو جائے گی، اس کے پہلے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے. تو یہ دیکھیں کہ اتنا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے سورہ الفاتحہ میں کہ اگر آپ کبھی اسکالرس کی جو بہت سارے بکس ہیں یا مٹیریل ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کئی اسکالرز نے صرف سورہ الفاتحہ کی ڈیٹیلز کے اوپر والیومز کی بکس لکھی ہیں. اگر ہم اس کو پڑھتے چلے جائیں اس کے اوپر غور کرتے چلے جائیں تو دیر سو مینی تھنگز وچ ول انفولڈ. سو اسی لیے اس کو ام القرآن کہا گیا ہے. اس کو بہت غور سے سننا چاہیے، توجہ سے سننا چاہیے، اس پہ غور و فکر بھی کرنی چاہیے. مجھے یہاں پہ بہت انٹرسٹنگ بات یہ لگتی ہے کہ سورہ الفاتحہ کو آپ جتنی دفعہ پڑھیں اور جتنی دفعہ سمجھنے کی کوشش کریں، انسان وہیں پہ ہک ہو جاتا ہے نا، انسان وہیں پہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ الحمدللہ اس میں اتنا موٹیویشنل میسج ہے اور اس سے اتنی ہوپ ملتی ہے، اس سے انسان کو سمجھ آتی ہے کہ مجھے کوئی بھی پرابلم ہو تو میں نے کرنا کیا ہے، میں نے اپنے رب سے کیسے کنیکٹ ہونا ہے. تو یہ سارے میسیجز جو ہیں انسان سوچتا چلا جاتا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں آج کل سوشل میڈیا کا کیونکہ دور ہے نا، تو سوشل میڈیا پہ وہ کہتے ہیں کہ if somebody opens a website or a page or starts listening to a certain talk، تو جو ایوریج اٹینشن اسپین ہوتا ہے وہ 8 سیکنڈز ہے، 8 to 10 سیکنڈز ہے. اچھا، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس شخص کو، جو انسان بھی اس سائٹ کو کھولے، اس مٹیریل کو دیکھنا شروع کرے، پڑھنا شروع کرے یا وٹس ایور، اس کو ہک کرنا ہے. اگر وہ فوراً ہک ہو گیا تو پھر کیا ہے، وہ آگے سنتا چلا جائے گا یا اس مٹیریل کو یوز کرے گا. ادروائز کیا ہوگا کہ وہ اگلی کسی سائٹ پہ یا کسی پیج پہ جانا شروع ہو جائے گا. اس کے لیے وہ 2-3 جو امپورٹنٹ ٹپس دیتے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں کہ جو بھی کنٹینٹ ہے اس کو آپ بہت پرسنل بنائیں، یعنی جو انسان اس کو دیکھے تو اس کا فوراً اس کو یوز کرنے کو، پڑھنے کو، فردر ڈگ کرنے کو دل چاہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ بہت گرافک قسم کی امیج دیں، اس سے بھی انسان جو ہے وہ اس چیز میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بہت کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جتنی
سمپل چیز ہوگی اس کو لوگ بڑے شوق سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے. تو سورہ الفاتحہ میں آپ دیکھیں یہ ساری کوالٹیز ہیں. جب ہم اس کو غور سے پڑھتے ہیں ہمیں فائدہ نظر آتا ہے. بھئی ہم لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں کیسی دعا مانگنی چاہیے, کیا کرنا چاہیے, تو یہاں پہ ہمیں پتا چل رہا ہے کہ بھی دعا مانگو اور اہدنا الصراط المستقیم مانگو. ایک موٹیویشن بھی آپ کو ملتی ہے, ایک آپ کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ اچھا مجھے اللہ سے مانگنا ہے, ایک آپ کو یہ پتا چلتا ہے میرا رب ہے کیسا, اس کا انٹروڈکشن جو ہے آپ کو پتا چلتا ہے. اور پھر ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ اچھا اب تم یہ پڑھنا چاہ رہے ہو اور تم جاننا چاہ رہے ہو وہ راستہ, تو پھر ایسے کرو کہ قرآن کو آگے سے کھولو. جتنی ہمارے پاس 113 سورز ہیں, یہ وہ صورتیں ہیں جو ہمیں بہت ڈیٹیل میں سمجھاتی ہیں کہ کون سے کام کرنے کی ضرورت ہے, کون سے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اور یہ جو 3 لوگوں کا راستہ ہے خاص طور پہ یہ ہمیں پتا چلتا ہے. کون کون سے 3 لوگ ہیں؟ انعمت علیہم. اس کے علاوہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم, اور اس کے ساتھ ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ ولضالین. یہ 3 طرح کے لوگ جو ہیں جن پہ اللہ کا نام ہوا, جن پہ اللہ کا غصہ آیا اور جو گمراہ ہو گئے. تو اب ہم آگے سے آگے اسی چیز کو دیکھیں گے. سورہ البقرہ کو جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ, یقیناً شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورہ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. اور اسی طرح سے 2 نہایت روشن صورتیں جو ہیں ان میں اس کو شامل کیا گیا. دوسری کون سی ہیں؟ سورہ آل عمران جو ہم پڑھیں گے. کیونکہ اگر آپ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت کلیئرٹی شروع میں ہی آنا شروع ہو جاتی ہے. جو اسکالرز تھے اور جو صحابہ تھے وہ کچھ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے 7 سے 8 سال, کچھ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے 10 سال سورہ البقرہ کو ہی بار بار پڑھا اور اس کو سمجھا اور اس کو عمل میں لائے. یعنی جب وہ پڑھتے تھے تو کچھ آیات پڑھی, ان کو یاد کیا, ان کا حفظ کیا اور ساتھ ان کے اوپر عمل کیا, اور پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ آگے موو کرنا شروع کر دیتے تھے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں جلدی جلدی سوئفٹلی پڑھتے چلے جائیں, لیکن اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ کئی دفعہ جو عمل کے بہت سارے پوائنٹس ہیں جن کے اوپر آپ نے غور و فکر کرنا ہوتا ہے وہ پیچھے بھی رہ جاتے ہیں. جیسے ہم سورہ البقرہ کھولتے ہیں, اور البقرہ کاؤ گائے سے, اور اس میں جو ایک مشہور واقعہ آتا ہے شروع میں اس کے اوپر بیسڈ ہے. سورہ البقرہ میں شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہہ دیا؟ الف لام میم. الف لام میم کیا ہے؟ اب ہمیں میننگ نہیں پتا, ہم تو گائیڈنس چاہ رہے ہیں لیکن ہمیں میننگ ہی نہیں سمجھ آ رہا. تو یہاں پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کچھ چیزیں ابھی بھی ہم نہیں سمجھ سکیں گے, لیکن جو سمجھنے والی چیزیں ہیں اس پہ غور کریں, کیونکہ اس کے بعد کیا کہا گیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے, اور کیا ہے؟ ھدی للمتقین, یہ متقی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کچھ پروفائلز دے دی ہیں. ٹھیک ہے جی, سورہ البقرہ شروع ہو گئی ہے, پہلا جز ہے, اور اس میں اب ہمیں کچھ پروفائلز مل رہے ہیں. کون کون سے پروفائل مل رہے ہیں؟ یہاں پر ہمیں آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک متقی کا پروفائل مل رہا ہے. وہ کون سے ہوں گے متقی؟ کون سے ہوں گے؟ جو تقوی اختیار کریں گے, جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے. ان کی کیا کیا کوالٹیز بتائی گئی ہیں؟ سب سے پہلی کوالٹی آئی ہے کہ وہ غیب کو ماننے والے ہیں, پھر وہ نماز پڑھنے والے ہیں, پھر جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرنے والے ہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اس کو ماننے والے ہیں, جو پہلے انبیاء پہ نازل ہوا اللہ کی طرف سے اس کو ماننے والے ہیں. اور اسی لیے اینڈ میں کیا کہہ دیا گیا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ پوری طرح سے کامیاب ہونے والے ہیں. یعنی ہمیں سمجھ کے آتی ہے کہ اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم قرآن سے فائدہ حاصل کریں, ہم وہ جو دعا مانگ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم اس پہ چلیں, تو ہم نے یہ 5 کام کرنے ہیں. ان 5 کاموں پہ بھی آپ دیکھیں کہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ بات شروع ہوئی تھی الذین یؤمنون بالغیب, یہ ایمان لاتے ہیں غیب پہ. ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان آپ کی ایک فیلنگ ہوتی ہے, آپ نے دل میں سوچا اور آپ نے اس کو محسوس کیا. لیکن جب یہ آیات ختم ہو رہی ہیں, یعنی کہ آپ آیت نمبر 4 پہ دیکھیں, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور جب آخرت کی بات ہوئی تو پھر کیا کہہ دیا گیا کہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. یعنی ہم نے ایمان سے جب کام شروع کیا تو اب آہستہ آہستہ میں یقین بھی آیا. پھر اس کے بعد صرف 2 آیتیں آئی ہیں 6 اور 7, جس میں بات کیا ہوئی ہے؟ ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا, جنہوں نے ڈینائی کیا, جنہوں نے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ان کو سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ, ان کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. اور ایسے جیسے ان کے دل جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں, اور اللہ نے بھی پھر ان کو سیل کر دیا, اس لیے کہ وہ ان کاموں کو, جس کام کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا اس کو وہ استعمال نہیں کر رہے. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے,
پھر جب وہ باز آ جائے، استغفار کرے اور توبہ کرے تو اس کا دل چمک جاتا ہے، اور اگر دوبارہ گناہ کرے تو نقطہ بڑھا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے. اور یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے. یعنی تھوڑی تھوڑی چیزوں کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، آگے وہ زنگ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کو ہم کیا کہتے ہیں، جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور اس بیماری کے ساتھ وہ اس دنیا میں جو ہے بہت سے کام ایسے کریں گے، نہیں کیا کریں، اندر سے بیمار ہیں لیکن اوپر سے پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں. جی کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ منافق ہوتے ہیں، ہپوکریٹس ہوتے ہیں. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ کیا کیا کام کرتے ہیں. پہلے تو یہ کہا نا فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں تو بیماری ہے. پہلے تو یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن ایمان والے نہیں ہیں. پھر یہ جھوٹ بولتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پیس میکرز ہیں لیکن یہ فساد کر رہے ہیں. پھر ان کو شعور نہیں، ان کو سینس ہی نہیں ڈیولپ ہوتی کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں. جب یہ ریلیجس لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ایک اور طریقے سے ان کا بیہیویئر ہوتا ہے، جب یہ نان ریلیجس لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ایک اور طرح سے ان کا بیہیویئر ہوتا ہے. یعنی یہ کیا چاہ رہے ہیں، دے وانٹ دا بیسٹ آف بوتھ ورلڈز. یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے بھی ان کو سارے فائدے مل جائیں اور آخرت کے بھی سارے فائدے مل جائیں. تو یہ خود بھی کنفیوزڈ ہیں، اور جب لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کی کنفیوژنز جو ہیں وہ کم نہیں ہوتی ہیں، اسی طرح بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں. کچھ اور آیتیں بیچ میں آئیں، لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے جو ہم نے بات کی تھی کن لوگوں پہ اللہ کا غصہ ہوا، کن لوگوں کو اللہ نے گائیڈ کیا، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت خوبصورت طریقے سے ہمیں سٹوریز دے دی ہیں. اور ان سٹوری سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کیا انسان کام کرے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے اور کیا کرے تو نقصان ہوتا ہے. تو سب سے پہلی سٹوری کیا آ گئی، ہماری کریشن کی سٹوری آ گئی، جی آدم علیہ السلام کی، کہ آدم علیہ السلام اور ابلیس ان کے ایٹیچیوڈ میں کیا فرق تھا. اس سٹوری کو ہم یہاں پر اس نظر سے آج سمجھیں گے. ٹھیک ہے، ہم نے یہ تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کہا کہ اب میں ایک انسان بنانے والا، ایک مخلوق بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں. اور جب انہوں نے بنا دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کانسیپچول نالج دیا، چیزوں کے نام سکھائے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب سجدے کی باری آئی اور اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، لیکن کس نے سجدہ نہیں کیا تھا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ سجدہ ابلیس نے نہیں کیا تھا. اور اس نے کیا کہا تھا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کفر کرنے والوں میں ہو گیا تھا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے ٹائم کے لیے جنت میں بھیجا اور ساتھ ہی ان کے لیے ایک ٹیسٹ رکھ دیا. ان کو کہا کہ وہاں پر آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا، لیکن شیطان نے وہاں پر ان کو پھسلایا، بہلایا اور ان کو اللہ کے حکم کی نافرمانی کروا دی. تو اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی اور ابلیس سے بھی غلطی ہوئی، لیکن ان دونوں غلطیوں میں فرق کیا ہمیں نظر آ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام کی جو غلطی تھی وہ ایک سمپل ڈیزائر تھی نا، ان کا دل چاہا کہ اچھا میں چلا جاؤں اس کے پاس، اور جب ان کا دل چاہا انہوں نے یہ کام کر لیا تو پھر کیا ہوا، بعد میں ان کو افسوس ہوا کہ یہ تو میں نے غلطی کر لی. اور جب ان کو افسوس ہوا تو انہوں نے کیا کیا، وہ واپس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آگے. انہوں نے آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی پوچھا کہ مجھ سے غلطی ہوگی اور اب مجھے کیا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو دعا دی جو انہوں نے مانگی تھی. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس نے کیا کام کیا. ابلیس جو تھا، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا، اس نے کہا ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا، اس نے ایروگنس دکھائی، اس نے وہاں پر وہ ایٹیچیوڈ دیا جو کہ غلط ایٹیچیوڈ تھا. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگ گیا. کیونکہ جو انسان ایروگنٹ ہو جاتا ہے نا، جو یہ سوچتا ہے کہ میں تو بڑی چیز ہوں، اس سے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی وہ کام نہیں کر سکتا یا اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا جو اس کو کرنا چاہیے. تو دس از ویری ڈیفیکلٹ، دس از ویری کروشل، دس از ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں آدم علیہ السلام، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو توبہ کی، استغفار کی، اپنے طریقے کو ٹھیک کیا، دعا مانگی، اور وہ واپس اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مشن دیا تھا، جو خلیفہ جس کے لیے بنایا تھا، واپس اس پہ آ گئے. لیکن جو شیطان تھا، ابلیس تھا، اس نے آگے سے ایروگنس کی، کبر کیا. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا، وہ پوری زندگی کے لیے ابلیس جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا. اور اس کو جو ٹائٹل بھی ملا اس وقت، کون سا ٹائٹل ملا تھا؟ شیطان کا. اب ہم یہی ایٹیچیوڈ آگے دیکھتے ہیں اور مختلف جو واقعات آ رہے ہیں پہلے پارے میں، وہاں پہ ہم یہی فرق محسوس کریں، اسی فرق کو سمجھیں اور اسی فرق کو سوچیں کہ ہم نے اپنی لائف میں کیسے اپلائی کرنا ہے. کیونکہ اس کے بعد اب ہمارے پاس بنی اسرائیل کے واقعات آ جاتے ہیں.